السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیز سب سے پہلی دعوت ہے جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، پیغمبروں کی یہی دعوت ہے، دین کا کام کرنے والے داعیوں کی یہی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اسی دعوت کے دینے کے لیے بھیجا، اور وہ ہے توحید۔ عقیدہ پہلے صحیح ہو تو اس کے بعد دوسری چیزیں خود بخود صحیح ہوتی ہے۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید سب سے پہلا اقرار، سب سے پہلا فرض ہے، جس کا اقرار، جس کو ماننا، اس کو دل اور جان سے تسلیم کرنا، قبول کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ توحید ہی یہ چیز ہے، اگر اس کو قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر کسی کی موت آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کے قبول نہیں کیا تو گیا وہ جہنم کا مستحق ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ توحید کی تعریف یہ ہے، اللہ کو ساری کائنات کا خالق، مالک ماننا، تمام عبادت صرف اسی کے لیے کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنے نام میں اکیلا ہے، اپنے ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اس کے نام جو بھی ہیں وہ اس کے لائق ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی طرف تمام پیغمبر دعوت دیتے رہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز لا الہ، اس کے بعد الا اللہ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جتنے بھی خدا ہیں اس کی تردید کی گئی، الا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری بات جو بتائی جا رہی، پہلے غلط خداؤں کا انکار، اس کے بعد صحیح خدا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا خدا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پیغمبروں کو اسی کی طرف بھیجا۔ مشرکین کے سامنے جب کہا گیا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، تو انہوں نے بتایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کہ ہمارے اتنے خدا ہیں نا، یہ سارے خداؤں کو ختم کر کے صرف یہ کہہ رہا ہے ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ صاد کے اندر 51 نمبر کی آیت ہے۔ بڑا ایک عجیب چیز ہے، ہمارے اتنے خدا ہیں، ہم اتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو ہے ایک ہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر آئیے، تمام پیغمبروں کو یہی بتایا گیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء میں 25 نمبر کی آیت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے یہی حکم دیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب کو جمع کیا، پوری روحوں کو جمع کیا، قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں سب کو جمع کیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا بلا، جی ہاں ہم اقرار کرتے
سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے پاس سب اقرار کر لیے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو تم دنیا میں جاؤ گے، جانے کے بعد تمہیں یاد نہیں رہے گا آج جو اقرار تم کرے ہیں میرے سامنے کہ اللہ ایک ہے، تم بھول جاؤ گے۔ میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، کتابوں کو اتاروں گا، اور میرے پیغمبر یاد دلائیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور تمام پیغمبروں نے یہی اقرار کیا اور یہی کہا کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے بندوں اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ بندوں کو وہ سزا نہ دے اور بندوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے صحیح عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد ہماری عبادتیں قبول ہوں گی جب ہم اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا پروردگار سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آنا۔ اور یہ سب سے پہلی چیز ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور پھر تمام پیغمبروں میں ہم کسی کے درجے کو الگ الگ نہیں کرتے، تمام اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام پیغمبر ہیں تو تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتارا، تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں اتری، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کہ مقدس کلام ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو اب یہاں پر جب ایمان کے بعد یہاں پہ کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا ایمان کیا ہے۔ ایمان اللہ کو اللہ ماننا، رسول کو رسول ماننا، فرشتوں کو اللہ کے یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو وہاں پر جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فیصلے کر دیا، تقدیر جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، لیکن یہاں پہ کسی کو زبردستی نہیں کیا یہی کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ اب اللہ انسان کو اختیار دے دیا، انسان کو عقل دیا کہ بھائی اب سوچو سمجھو کون سی چیز ہمارے لیے فائدے کی ہے وہ کام کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سوچنے کے بعد کیا کرے گا، یہ سوچنے کے بعد کیا کرے گا اللہ کو معلوم، ہم نہیں جانتے۔ ہاں اگر اللہ زبردستی کرتا یہی کام کرنا ہے، یہی کرنا، اس کے بجائے دوسرا کام نہیں کر سکتے، تو آپ بتا سکتے بھائی اللہ تعالیٰ زبردستی کرا ہم کام کریں، تو مگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کو معلوم ہے آپ کیا کریں گے، کیا فیصلہ آپ کریں گے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہے۔ اور قل اللہ احد جیسا ہمارے پاس بتایا گیا، اللہ کا تعارف اگر پوچھیں اللہ کا تعارف کیا ہے، بس چھوٹی صورت قل اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ یہ اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا بھی نہیں ہوا کسی سے، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مطلب یہ کہ اللہ کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ اللہ کسی کا باپ۔ تو اب یہاں پر بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں، اللہ ہر چیز کے اندر اکیلا ہے۔ اچھا اللہ اپنی قدرت کی چیزیں پیدا کیا، مختلف درخت پیدا کیا، مختلف بیل پیدا کیا، کھجور کے درخت، کھیتیاں پیدا کیا، اور اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے لیکن ایک ہی باغ میں آپ دیکھیں گے 50 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پھل ہے، پھول ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک بات جو اہم بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت،
فضول مت کرو. مثال طور پہ 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے تو 2 گلاس پانی مت لو. آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھاؤ. بیکار اسٹاف کرنا، بیکار کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے. زندہ کو مردہ سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے. مثال طور پہ انڈا ہے، بے جان چیز، اس میں جان نہیں ہے، لیکن انڈے سے اللہ تعالیٰ چوزا پیدا کرتا، بچہ پیدا، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا. اور یہاں پہ دیکھیے مرد انسانوں کے ذریعے سے، انسانوں کا سلسلہ پانی کے ذریعے سے کیا. اور یہ پانی جو ہے بے جان چیز، زندہ انسان کے ذریعے مردہ چیز کو اللہ تعالیٰ لا کر ایک زندہ انسان پیدا کرتا ہے. رات دن اللہ تعالیٰ پیدا کیا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ پیدا کیا. تو اب یہ دیکھیے کہ تمام کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہے. کوئی بھی اللہ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. اور پوری دنیا یہ انسان کے ذریعے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کیا. اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اب یہاں پر اب دیکھیں توحید یہ اصل چیز ہے. اور توحید کے بارے میں کلمے کی فضیلت بتایا. ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بھی آدمی دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ثم مات علی ذلک، اسی پر اس کا انتقال ہو گیا. الا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور ایک اس میں بتایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو آدمی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور ایک بات یہ کہ اگر کوئی آدمی مرنے کے قریب ہے، سکرات کا عالم ہے، اب معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ دیر کا یہ مہمان ہے، تو وہاں بتایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو آدمی مرنے کے قریب ہے اسے لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. مر گیا نا وہ نہیں، مرنے والے کے سامنے کیا، مرنے کے قریب سکرات کی حالت میں ہے، یا ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، تو اب وہاں پہ کیا کرنا، اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو بول کے نہیں بولنا. جو بھی آدمی ہے بابا پڑھو، اماں پڑھو، فلاں پڑھو، اب اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانتا. اگر آپ یہ کہیں پڑھو بولے اور وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، تو بیچارہ ہمارا تو کیا ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. تو اسی لیے مرنے والے کے سامنے پڑھتے رہیے. کوئی تو ایک آدمی پڑھتے ہیں. اور ایسا ہی بتایا لقنوا موتاکم سورۃ یاسین، جو مرنے کے قریب ہے اس کے سامنے یاسین پڑھو. یہ نہیں مر گیا نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر قرآن نہیں پڑھتے، مرنے کے بعد قرآن لے کر پڑھتے رہتے سب. سورہ یاسین ہونا اسے کیا فائدہ ہو رہا، اسے کیا فائدہ ہو رہا؟ جو مرنے کے قریب ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اس میں پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا. پوری چیزیں دنیا سے آخرت تک ساری چیزوں کا ذکر ہے. اگر آدمی اگر کوئی غور کرے اور ایسے وقت میں اگر وہ توبہ کر لے، اسے سمجھ میں آ گئی بات. اگر کوئی آدمی اردو نہیں جانتا، تمل جانتا یا کوئی بھی جانتا، عربی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ترجمہ کر کے پڑھو. ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں ایک بات آ جائے اور وہ اقرار کر لے کہ بھائی میں غلطیاں کرا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا. اور ایک بات ہے کہ مرنے والے کے قریب میں لا الہ الا اللہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اس کی موت اللہ آسان کر دے گا. سورہ یاسین اس کے سامنے اگر پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے موت اللہ تبارک تعالیٰ یاسین آسان کرے گا. مرنے کے بعد نہیں پڑھنا. اور دوسری بات یہاں پر بتایا ایمان کو تازہ کرو. کیسا؟ لا الہ الا اللہ، تجدو ایمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرو. مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. کل انشاءاللہ آپ کو محمد رسول اللہ کے بارے میں بات آئے گی. تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ گناہوں کو پاک کرتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، پلر ہے. کوئی آدمی دنیا میں جب بھی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ حرکت میں آتا، وہ حرکت کرتے رہتا، اتنا زیادہ وہ حرکت کرتے رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں خاموش رہو. تو بولا میں کیسے خاموش رہوں؟ فلاں بندہ
تیرے بارے میں اقرار کر رہا ہے کہ تو اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے جا میں معاف کر دیا، جا میں وہ جو پڑھ رہا ہے نا میں معاف کر دیا، تو جب وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے کہنے لا الہ الا اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت ہے، بڑا درخت ہے، ایک ہرا بھرا درخت ہے، ایسا ہے کہ اس کی شاخیں جڑیں بھی زمین کے اندر ہیں اور درخت بھی ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا سایہ پھل وغیرہ پورے لوگوں کو فائدہ دے رہا۔ تو یہاں پہ بتا علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، یعنی کلمے کی مثال اللہ اچھے درخت کے بتایا۔ ایک معمولی درخت ہے تو کیا ہوتا ہے، جڑیں بھی اس کی علم ترى کیف ضرب اللہ کلمۃ خبیثہ، برا کلمہ بری چیز جو ہے اس کی مثال کیا ہے، ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بھی اندر نہیں ہیں، درخت بھی زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے، زیادہ ذرا سی ہوا اگر آ گئی تو کیا ہوتا وہ درخت نیچے گر جاتا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایران اسلام کی مثال ایک درخت سے، اور یہ درخت جیسا ہرا بھرا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، اس کی جڑیں بھی اندر رہیں گی اور یہ اوپر تک رہے گا، لوگوں کو فائدہ بھی دیتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کلمے کی وجہ سے خبر میں وحشت نہیں ہوتی، خبر میں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیس علی احد لا الہ الا اللہ وحشت عند الموت ولا عند الخبر، بیہقی کی روایت ہے جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے جسے سمجھ کر اللہ کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے خبر میں جب جائے گا اسے خبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے جو آدمی سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بنائے گا، بخاری کی روایت۔ اور ایک یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اور ایک بات یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکالیں گے، مثلا کسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کیا گیا تو یہ کتنے دن رہے گا، تھوڑی دن، یعنی ایک دن 2 دن 10 دن جو بھی سزا کی وہ رہے گی مدت وہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان، مسند احمد کی روایت ہے اللہ کہیں گے جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، اللہ اس کو جنت کہیں گے دوزخ سے اس کو نکالو، جس کے دل میں رتی برابر بھی اگر ایمان رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے جو سزا ہے نکالے گا، یہ اللہ کی مرضی، اگر چاہے تو اللہ سزا کے لیے جتنے دن رکھنا ہے رکھیں گے، اس کے بعد نکالا جائے، یا اللہ معاف کرنا ہے تو اللہ کی مرضی۔ اور اس کے بعد قیامت میں یہ بات بتایا جائے گا آپ سے، اللہ کے رسول سے کہا جس کے دل میں رتی برابر ذرا برابر ایک رائی کے چھلکے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی اللہ کو مانگتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالیں گے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے مشکل کشا، یعنی ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی تکلیف، کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی میں اگر ہوں گے تو یہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھیے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور یہ بتایا ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، تکلیف جو بھی ہے اس کے لیے کلمہ، اور کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بیماریاں کوئی بھی ہے، یہ لا الہ الا انت سبحانک اگر پڑھیں گے اللہ اسے بچا لے گا، اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور یہ جنت کی کنجی ہے، مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، مسند احمد کی روایت ہے جنت کی چابیوں میں، جنت کی چابی کیا ہے، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت کی گواہی دینا جنت کی چابیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا اچھا یہ کلمے کا وزن کتنا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ آپ بتائیے اگر میں وہ کلمہ پڑھ لوں تو میں
آپ کی عبادت کر سکوں، آپ کے قریب ہو جاؤں اور میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ ساری مخلوق تیرے لیے پڑھتی، ساری مخلوق پڑھ رہی، میں اگر اس کو پڑھا تو پھر کیا ہوا، کیا فضیلت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو موسیٰ یہ کلمہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، اس کا وزن اتنا ہے، دنیا کی کوئی چیز یہ کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلاً ایک آدمی جب حساب ہو گیا، پورے اعمال فیل ہو گئے، پورا چلے گیا، سارے کے ساری چیزیں ختم ہو گئی، آدمی پریشان ہو جائے گا، کوئی چیز بھی نہیں بچی۔ ایک ہوا میں ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر آ رہا، بولے اتنے بڑے بڑے دفتر سب چلے گئے، یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کیا ہوتا؟ تو وہ اسے ترازو میں رکھا جائے، اس کے بعد پوری دنیا کے جتنے بھی چیزیں، پورے اعمال سب یہ طرف رکھا جائے گا، یہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، یہ کاغذ کا ٹکڑا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہوگا۔ تو اس سے آپ یہاں پر لگائیے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرائے گا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کرا، دیکھو بیٹے میں کوئی اچھے کام نہیں کرا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اگر اللہ پوچھا تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، ایسے کرو میں مرنے کے بعد مجھے جلا دو۔ جو لوگ جلاتے ہیں وہ الگ ہیں، یہ الگ اللہ کے ڈر سے اس نے بتایا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دو، میری رات کو ادھر ادھر نہ دو، مجھے امید ہے کہ اللہ جمع نہیں کرے گا، میں اللہ کے پاس اس کی پکڑ سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ، وہ چیز ہو، بس ختم ہو گیا، کیوں ادھر کیا، وہ سب آپ کے لیے میرے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اٹھائے، بولے گا کیا بھائی کیا ہوا تھا، تو مرنے سے پہلے کیا بولا، اور اللہ بہت گناہ کرنا تھا، مجھے ڈر تھا تیرا، میں وصیت کرا بچوں کو میرے مرنے کے بعد تم لوگ جلا دو، جا تو میرے ڈر سے کرا نہیں، جا میں تیرے کو معاف کر دوں، میں تیرے کو بخش دیا۔ تو اب بتائیے جانے 90 پر 9 دفتر پورے برائیوں کے ہوں گے، یہ صرف لا الہ الا اللہ ایک کاغذ کے اندر آئے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ 90 پر 9 دفتروں سے بھی خالی رہے گا۔ تو میرے دوستو اصل چیز توحید ہے، اس پر قائم رہیں، اور توحید کے بارے میں آپ دیکھیے، اب اللہ ایک ہے، اس کے بخلاف آدمی کیا بھی سن نہیں سکتا۔ احد کی لڑائی جو دوسری لڑائی ہوئی، ابو سفیان لڑائی میں تھوڑی دیر کے لیے کافی کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی لڑائی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ابو سفیان جو ہے ایک ایک کا نام لیا، اللہ کے رسول ہیں کیا، ابو بکر ہیں کیا، عمر ہیں کیا، ایک ایک کا نام لیا، کیا بھی جواب نہیں آیا۔ تو اس نے بولا آل الحبل، حبل جو خدا تھا ان کا، اس کی جے وہ پکارنے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رہے تھے، وہ کہہ رہا کبھی کیا ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں آدمی کو خاموش ہو، زبان بند کر لینا، خالی تماشا دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، اپنی زبان کو بند کرو، اپنی زبان یہی نجات۔ آج کے زمانے کے اندر یہی چیزیں انہیں بول رہا اسلام کے خلاف، انہیں بتا رہا، کیا بھی اعلان کر رہا یہ لوگ ہیں کیا، یہ لوگ ہیں کیا، یہ لوگ ہیں کیا، کیا بھی نہیں۔ جب توحید کے خلاف آیا، اللہ کے رسول نے کہا بولو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا عزا خدا جو ہے، ان کے کئی خدا تھے، ہمارا عزا خدا ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی دیکھیے اللہ جو چاہے وہ ہوتا، آپ چاہنا میں چاہنا نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کی مرضی آپ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ کبھی بھی یاد رکھو، لوگ بولتے اللہ کا رسول جو چاہے گا ہوگا، والا نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک شخص نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہیں گے ہوگا، تو اس کے بعد بتایا کیا مجھے بھی تو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے بتایا دیکھیے یہ سجدہ
سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر دنیا میں کسی دوسرے کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ سجدہ جو ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے۔ وَلَا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ سورہ چاند اور دنیا کی کسی چیز کو سجدہ مت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، میں نے بتایا کہ 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر کیا تعلیم دیے بھائی؟ بولو لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر صرف اللہ ایک ہے بول کر دعوت دی۔ سب کی طریقہ ایک ہی، دعوت ایک ہی، توحید کی باتوں میں الگ الگ۔ ایک پیغمبر کو مثلا 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، کسی کو 4 رکعت دیا، کسی کو الگ الگ، شریعتیں الگ الگ تھی، مگر توحید کے بارے میں سب ایک ہی تھے۔ تو اصل مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نجات کے لیے صرف آدمی اللہ کو یہ مانے، یہ سمجھے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اس توحید کو سمجھنے، اس پر جم کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب خاتمہ فرمائے ایمان کی موت فرمائے، جب خبر میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ خبر کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو برحالی بات یہ ہے کہ ہمیشہ توحید کے بارے میں مضبوط ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔